خارجیوں نے سر اٹھایا، خارجیوں کا فتنہ آیا، خارجیوں نے قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن خارجی مٹ گئے۔ مولا علی نے کوفہ کے منبر پہ قرآن پاک پڑھ کے سنایا، لوگ مستفیض ہوتے رہے، قرآن کریم نہیں مٹا، خارجی مٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے بڑھو۔ امام حسین کا زمانہ آیا، یزیدیوں نے سر اٹھایا، یزیدیوں کا فتنہ آیا، قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن پوری یزیدیت مٹ گئی، قرآن کریم نہیں مٹا، بلکہ میرے امام کا جب سر مبارک کاٹ دیا گیا تو نیزے پہ چڑھ کے سر مبارک نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک پھر بھی نہ مٹا۔ آگے بڑھو۔ قسم خدا کی امام اعظم کا زمانہ آیا، امام اعظم کے زمانے میں دہریہ آئے، دہریہ نے جنم لیا، پھر دہریہ کا فتنہ آیا، لیکن امام اعظم نے جو ہے قرآن کریم کی آیتوں سے اجتہاد کر کے لوگوں کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتائیں۔ دہریہ مٹ گئے لیکن قرآن کریم نہیں مٹا، قرآن کریم پڑھنے والے نہیں مٹے۔ امام شافعی کا زمانہ آیا، ناس بھی آئے، قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کا فتنہ اٹھا ہے، لیکن امام شافعی نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، ناس بھی مٹ گئے، قرآن پاک نہیں مٹا۔ امام احمد بن حنبل کا زمانہ آیا، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، امام احمد بن حنبل پہ کوڑے مارے گئے۔ قرآن کلام ہے یا قرآن مخلوق ہے؟ قرآن کلام ہے یا قرآن مخلوق ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معتصم باللہ جیسا معتزلی مٹ گیا۔ امام احمد بن حنبل کا چرچا آج بھی ہے، قرآن نہ مٹا، قرآن پڑھنے والے نہیں مٹے۔ آگے بڑھو۔ قسم خدا کی غوث اعظم کا زمانہ آیا، ملحدین نے سر اٹھایا، ملحدین نے فتنہ جنم لیا، لیکن ملحدین مٹ گئے۔ غوث اعظم نے بغداد کا منبر پہ قرآن پاک پڑھ کے سنایا، قسم خدا کے قرآن پاک جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ ملحدین مٹ گئے۔ غریب نواز کا دور آیا، غریب نواز کے دور میں مشرکوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن مشرکین مٹ گئے۔ قسم خدا کے قرآن نہ مٹا، جیسا قرآن تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ اور اب جو ہے مجدد الفسانی کا زمانہ آیا، اکبر کا فتنہ آیا، اس نے کہا سلام کو بدل دیا جائے، قرآن کریم کی آیت کو بدل دیا جائے۔ اکبر کا فتنہ مٹ گیا، قرآن کریم نہیں مٹا۔ اور اب آخر میں اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا، مجدد اعظم کا زمانہ آیا، اشرف علی تھانوی نے سر اٹھایا، قاسم نانوتوی نے سر اٹھایا، رشید احمد گنگوہی نے سر اٹھایا، خلیل احمد گنگوہی نے سر اٹھایا۔ قاسم نانوتوی نے تو یہاں تک کہ کہا کہ نبی خاتم النبیین نہیں ہے، بلکہ یہ تو اب بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ زور سے بولیں ذرا۔ 5 بیٹے ہیں ایک باپ کے۔ ان 5 بیٹوں کو اسی والد نے ایک کو ڈاکٹر بنایا، دوسرے کو ماسٹر بنایا، تیسرے کو وکیل بنایا، چوتھے کو انجینئر بنایا، اور 5ویں کو حافظ قرآن بنا دیا، ایک کو عالم دین بنا دیا، ایک کو یہ مفتی اسلام بنا دیا۔ اب مجھے بتاؤ ذرا، جو حافظ قرآن کا مرتبہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا مرتبہ نہیں ہے، جو عالم دین کا مرتبہ ہے وہ انجینئر صاحب کا مرتبہ نہیں ہے، جو مفتی اسلام کا مرتبہ ہے قسم خدا کی وہ لویر کا مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے حدیث پاک میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جتنی فضیلت جو ہے حافظ قرآن کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے احکام شریعت کے اندر لکھا ہے، جس نے حافظ قرآن، جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور اس پہ عمل کر لیا، کل قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں باپ رشک کریں گے جن کے بچے حافظ قرآن نہیں تھے، وہ بھی کہیں گے اے کاش دنیا میں ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیے ہوتے تو آج ہمارے سروں پر بھی نور کا تاج اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور علماء کرام تو بے حساب لوگوں کی شفاعت کریں گے، بے شمار لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ بتاؤ ذرا، جب حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے، تو قسم خدا کی وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسوں میں حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کے لیے مدرسوں میں چھوڑ دیا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں، واقعی ان کے مرتبے کل قیامت کے دن دیکھنے کے قابل ہوں گے۔
اللہ اکبر. علم کی شان بہت بڑی ہوتی ہے. ذرا سنیے گا, ان کی ہماری تقریر جا رہی ہے, پورے بھارت کے اندر سنی جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, دعائیں چاہوں گا علماء کرام کی, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ادھر دیکھیے میری طرف, بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ محبت سے بولے یا رسول اللہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم سکھا دیا تھا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے تھے, یہاں تک کہ حضرت آدم کے آنے والی, قیامت تک آنے والی تمام اولادوں کے نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دیے تھے. حیوانات و نباتات و جمادات کے نام بھی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے. تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا. کتنی زبانوں کا, زور سے بول دو, 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا. اندازہ آپ لگائیے, جب حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم ہے تو جو سردار آدم ہے, جو امام الانبیاء ہے, ان کے علم کی شان کیا ہوگی. نبی نے ارشاد فرمایا علمت علم الاولین والآخرین. اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کا علم بھی دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کا علم بھی دے دیا ہے, اور میرے نبی کے علم کا حال تو یہ ہے, نبی نے فرمایا قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے سامنے میری ہتھیلی نظر آ رہی ہے. سبحان. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ارے کونے کے کیا ہے, تیرے کو منہ چاہیے, تیرے والا ہے سچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, مدرسہ گلشن اسلام, جشن دستار بندی, مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں آپ کو ایک بہت اچھا مزاج دینا چاہتا ہوں, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس کی تفسیر میں لکھا ہے, امام قرطبی نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے, وہ واقعہ آپ کو سنا دوں, وہ حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک تو وہ چیز ہے قسم خدا کی, میں بولوں تو وہ جملہ بن جاتا ہے, قاری شعیب صاحب بولے تو وہ لفظ بن جاتا ہے, ہمارے بھائی سلطان جمالی بولے وہ بھی ورڈز بن جاتا ہے. لیکن نبی جو بولتے ہیں وہ کوئی جملہ نہیں ہوتا ہے, وہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے, وہ کوئی ورڈز نہیں ہوتا ہے, بلکہ نبی جو بولتے ہیں وہ حدیث پاک بن جاتا ہے. کیا بات ہے حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ. کیا بات ہے حضرت, ماشاءاللہ. سنو ذرا, اس کی تفسیر میں لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں نا ایک غلام بیٹھے تھے. کون بیٹھے تھے, زور سے بولو. صحابی رسول. صحابی سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں, صحابی کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں. صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی آنکھوں میں حضور کو دیکھا ہو, زیارت کی ہو, یا حضور کی خدمت میں حاضری دی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا ہو, اس کو صحابی کہا جاتا ہے. جیسے صدیق اکبر صحابی ہیں, فاروق اعظم صحابی ہیں, عثمان و علی صحابی ہیں, امام حسن صحابی, امام حسین صحابی ہیں. ایک صحابی بیٹھے تھے, ایک غلام بیٹھے تھے. اتنے میں کیا ہوتا ہے, سید الملائکہ جبریل امین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگ جاتی ہے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں جبریل امین یا رسول اللہ, یہ آپ کے سامنے جو غلام بیٹھا ہے یہ 1 گھنٹے کا مہمان ہے, 1 گھنٹے کا مہمان ہے, اور 1 ساعت کے بعد, 1 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر, 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان اقدس و اطہر و انور میں آنسو آ جاتا ہے. یا رسول اللہ, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, دلنی علی خیر عمل, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جب میں اس میں لگ جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرے پر کرم فرما دے. ذرا دیکھنا, علم کی شان بتا رہا ہوں. علم وہ شے ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان جائز ناجائز کو پہچانتا ہے, حلال و حرام کو پہچانتا ہے. علم سے یہ انسان آگے بڑھ جاتا
جاتا ہے علم تو وہ شے ہوتی ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور نے اس سے فرمایا صحابی سے جن کا 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہونے والا تھا اشتغل بالتعلم اے میرے صحابی تم علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ بول دو یار بولو سبحان اللہ تم علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ چلے گئے علم دین حاصل کرنے لگے کبھی غسل کے فرائض سیکھ رہے ہیں کبھی وضو کی سنتیں سیکھ رہے ہیں کبھی غسل کے فرائض سیکھ رہے ہیں 1 گھنٹے کے بعد جو ہے صحابی رسول کا انتقال ہو گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر علم سے بڑی کوئی شے ہوتی نبی کی نگاہوں میں تو حضور اس کا حکم دیتے آخر حضور نے نفل نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا آخر حضور نے صدقہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا پتہ چلا نبی کی نگاہوں میں علم سے بڑی کوئی حق ہے بابا ماشاءاللہ زندہ باد علم سے بڑی کوئی شے نہیں ہے اللہ اکبر علم بہت بڑی طاقت ہے نبی نے فرمایا علیکم کتابوں کے اندر لکھا علیکم بالعلم فإن العلم قوة علم حاصل کرو علم حاصل کرنا فرض ہے تم پر علم طاقت کا نام ہے علم پاور کا نام ہے میرے بھائیو اپنے بچوں کو علم دین جب تم سکھاؤ گے تبھی تو وہ پہچانیں گے ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے کیسے پیتے تھے کیسے چلتے تھے کیسے سوتے تھے کیسے بیٹھتے تھے یہ ہمیں علم ہی بتاتا ہے جب تمہارے سینے میں علم آئے گا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہے غسل کے اندر 3 فرض ہے وضو کے اندر 16 سنتیں ہیں اللہ اکبر کبیرہ جب التحیات ہمارا بچہ یاد کرے گا درود ابراہیمی یاد کرے گا نماز پڑھنے کا طریقہ امام صاحب سے آ کر کے سیکھے گا جب تمہارے بچوں کے سینوں میں علم آئے گا تو پہلے جب علم آئے گا اس کے بعد عمل آئے گا علم اور عمل کا جب سنگم ملا کے ان کے سینوں میں موجود ہو جائے گا زندگی میں ہریالی آ جائے گی آخرت تمہاری ہماری سرسبز و شاداب ہو جائے گا نیچے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بھی بچھا دیتے ہیں 2 بچے ایکسیڈنٹ میں ابھی چند روز قبل جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں آپ کو بتا دوں اس پہ بھی مجھے حدیث پاک یاد آ گئی ہے ذرا سننا وہ بچہ جو حافظ قرآن بنتے بنتے مر جائے وہ عالم دین جو حافظ قرآن بنتے بنتے مر جائے اللہ اکبر کبیرہ وہ مفتی جو مفتیت کا کورس کرتے کرتے مر جائے اللہ اکبر کبیرہ ڈاکٹر کرے گا اور ڈاکٹری کا کورس کرتے کرتے مر جائے کوئی فضیلت نہیں ہے وکیل لایا کورس کرتے کرتے مر جائے کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے لیکن ذرا سننا کوئی علم دین حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے اس کا مقام کیا ہے ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا نبی فرماتے ہیں جو علم دین حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا درجۃ واحدہ کل قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان 1 درجے کا فرق رہ جائے گا ماشاءاللہ کیا بات ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے واہ 1 درجے کا فرق رہ جائے گا نبیوں کے درمیان اور اس کے درمیان کتنا بڑا مقام ہے علم کا اللہ سکھانا چاہیے ہمیں حضرات اور علم دین کے معاملے میں ہم تو صاحب بڑے پیچھے ہیں اپنے بچوں کو بھی صاحب صرف انگلش میڈیم میں بھیجتے ہو اس کا میں مخالف نہیں ہوں ہندی بھی آپ پڑھا دیجئے عصر حاضر کے تقاضے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھتے ہیں آپ انگلش بھی پڑھا دیجئے عصر حاضر کے تقاضے ہیں لیکن میرے بھائی ہندی انگلش پڑھانے سے پہلے قرآن ضرور پڑھا دینا اس لیے کہ قرآن زندگی کو سنوارتا ہے قرآن جو ہے تمہاری زندگی میں انقلاب لے کر کے آتا ہے قرآن جو ہے تمہیں جینے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے بے شک حق ہے بے شک قرآن ضرور پڑھا دینا بے شک میں نے حدیث پاک پڑھی اختصار طور پہ بیان کر رہا ہوں ورنہ بات بہت طول ہو جائے گی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ نبی اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا قاری شیخ صاحب اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اب وہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے اب وہ حج ادا نہیں کر سکتا ہے جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے حضور نے فرمایا لیکن 3 عمل اگر دنیا میں چھوڑ جائے کتنے عمل زور سے بولو ذرا پیچھے والے بولتے ہیں نیند تو نہیں آ رہی ہے نیند تو نہیں آ رہی ہے نبی کی محفل میں اگر کسی کو نیند بھی آ جائے گی تو امید قوی ہے رسول اعظم کی زیارت ہو جائے گی ذرا سننا 3 عمل اگر وہ چھوڑ جائے تو نبی نے فرمایا اس قبر میں برابر ثواب ملتا رہے گا من صدقۃ جاریہ ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ معلوم ہے کیا ہے
اگر آپ نے مسجد میں جو ہے گرمی میں پنکھے نہیں ہے پنکھے لگوا دیے، صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسے کے اندر بچوں کے لیے گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی پینے کا انتظام نہیں ہے، تم نے انتظام کرا دیا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اگر مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹ گئی ہے، تم نے ٹوٹیاں لگوا دی ہے نمازیوں مصلیوں کے لیے، صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسے کا پلاسٹر ہوا وہ نہیں ہے، تم نے مدرسے کو کپڑے پہنا دیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ قسم خدا کی جب تک یہ مدرسہ مسجد میں پیسہ لگا رہے گا، یہ زمین پر کھڑے رہیں گے، یہ جب تک چلتا رہے گا سلسلہ، مرنے والے کو قبر میں ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ بتاؤ ذرا ہمیں اور کیا چاہیے؟ بس قبر میں ہمارے ثواب پہنچتا رہیے، اس سے بڑی اور واہ واہ بہت اچھی گفتگو مفتی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور آگے بڑھو ذرا، او علم ينتفع به، او علم ينتفع، دعائیں چاہوں گا۔ اب ذرا سنیے گا، تھوڑی علمی گفتگو تو کروں گا، لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے سب سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھ میں ضرور آ جائے گی، کیونکہ حدیث پاک جو ہے وہ دل میں اتر ہی جاتی ہے۔ او علم ينتفع به، نبی فرماتے ہیں یہ مرنے والا ایسا علم چھوڑ جائے جس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ میرے بھائی اگر تم نے جو ہے کسی کو غسل کے فرض بتا دیے ہیں، وضو کے فرائض سکھا دیے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو پانی پینے کا سنت کے مطابق تم نے طریقہ بھی بتا دیا ہے، وہ بھی علم نافع ہے۔ اگر کسی کو پڑھا دیا ہے، پھر یہ علمی سلسلہ جتنا دراز ہوتا جائے گا، قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ بولو یا بولو سبحان اللہ۔ اس تناظر میں اگر ہم آیت من آیات اللہ ومعجزت من معجزات رسول اللہ مؤید ملت طاہرہ مجدد اعظم حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان عاشق اہل بیت وفادار صحابہ، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھے، ان کی قبر پہ تو کروڑوں رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اس لیے یہ اتنا بڑا احسان کیا ہے جنہوں نے کتابیں لکھ کر کے ہمیں دی ہے، جنہوں نے شخصیت پر بھی کام کیا ہے۔ صدر اللہ فاضل کو بنا کر کے کس نے دیا ہے؟ جنہوں نے جامعہ نہیں دیا، مرادآباد کے اندر قائم کیا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی کو بنا کر کے کس نے دیا ہے؟ جنہوں نے بہاری شریعت جیسا اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہمیں دیا ہے۔ مناظر اہل سنت علامہ مفتی حشمت علی خان صاحب، جنہوں نے وہابیہ بیانیہ سے مناظرے کر کے اسلام و سنیت کو فروغ دیا ہے۔ یہ اتنی شخصیتیں، اتنی کتابیں ہمیں کس نے دی ہے؟ تو ہمیں کہنا پڑے گا یہ کوئی اور نہیں بلکہ بریلی کا تاجدار حضرت کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ واہ میرے شیر، واہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ رات کے 2 بجے ماشاءاللہ یہ کمال ہے ماشاءاللہ بھائی آپ کا، رات کے 2 بجے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائی کو اس محفل نور کے صدقے میں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین آمین ماشاءاللہ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ آخری پیر چل رہا ہے، جس کے لیے دعا کر دی جائے گی انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ تو محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پیچھے والے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے ذکر آئی گیا ہے نا تو سن لیجئے، بتانا چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی تعریف نہیں کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ رافضیت کا یہ پنپتا ہوا فتنہ، تھوڑا اس کا بھی میں یہ سمجھ لو آپریشن کر دیتا ہوں اس منبر سے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مولا علی کی تعریف نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی تعریف نہیں کی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں قسم خدا کہ تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو اہل بیت کا کیا انہوں نے مقام بیان کیا ہے، صرف ایک اعلیٰ حضرت کی ہی ذات وہ ہے جن کا اعتدال والا مذہب ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں
میں کسی اہل بیت اطہار کے فرد کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص والا جملہ ان کی کتابوں میں نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی غلو نہیں ہے۔ اہل بیت کی انہوں نے ایسی تعریف کی ہے جیسے تعریف انہوں نے مطلع العمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر کی ہے، چنندہ الفاظ ایسے ایسے القابات انہوں نے استعمال کیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس صدی میں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی محب اہل بیت ہی نہیں ہے۔ ایسے اہل بیت کی تعریف کی ہے، قسم خدا کی میں چیلنج کرتا ہوں پورے بر صغیر میں اگر اہل بیت کی ایسی تعریف جیسے میرے امام نے کہی ہے اگر کسی نے کہی ہو تو لا کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پارہائے صحف گنجہائے قدس اہل بیت کی نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی پارہائے صحف کا مطلب کیا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو اعلیٰ حضرت نے قرآن کے ٹکڑے لکھا۔ اللہ اللہ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے پارے لکھا، پارے پارہائے صحف قرآن کے پارے نبی کے گھر والے، گنجہائے قدس جنت کی کلیاں نبی کے گھر والے، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا شعر اگر کسی نے کہا ہو تو لا کر کے دکھا دو، قسم خدا کی یعنی کہ اہل بیت کی شان میں سارے اشعار اس صدی کے علماء کے ایک طرف ایک پلڑے میں اور یہ شعر دوسرے پلڑے میں رکھ دو تب بھی وزن بھاری ہو جائے گا۔ یہ تو اہل بیت کا مقام بیان کیا۔ اور صحابی کے بارے میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں من سب معاویہ فہو کلب من کلاب معاویہ، جو کسی صحابی کے بارے میں یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرے، لعن طعن کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی صحابی کو برا مت کہنا، فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، پدست ہے در کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان و تشنی ان پر کارے فجار۔ اور ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ببانگے دہل بولتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور راو ہے عطرت رسول اللہ۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، ہر صحابی نبی، سب بولو جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اس لیے جو انہیں پڑھتا نہیں ہے، جس کے اندر جہالت ہوتی ہے، وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے، اور جو انہیں پڑھ لیتا ہے وہ ان کا عاشق بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے امام کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھو، میری بات طول پکڑ جائے گی۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نبی نے فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم اپنے بچوں کو سکھا دیا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی فرماتے ہیں او ولد صالح يدعو له، یا اپنے بچوں کو یعنی ایسا نیک بچہ کرے گا جس سے علماء کرام سے پیار ہوگا۔ اب بتاؤ ذرا، جس سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر چلانے سے یعنی کہ ٹائم نہیں ملتا ہے، وہ کیا ماں باپ کی قبر پہ جائے گا؟ وہ کیا ان کے لیے دعا کرے گا؟ جو علماء سے محبت کرے گا، جس کا مسجد میں آنا جانا ہوگا، جس کا مدرسے میں آنا جانا ہوگا، وہی بچہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے گا اور دعا کرے گا، تو قرآن سیکھے گا۔ لوگوں نے قرآن کو بہت ہلکا لے لیا ہے۔ آج اگر یعنی کہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، تو حضرت یہ کہ وہ کہتے ہیں لڑکی کا ماں باپ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، پوچھتے ہیں کتنی پڑھی لکھی ہے کہ اس نے قرآن پڑھ لیا ہے، تھوڑی بہت ہندی انگلش پڑھ لی ہے، پوچھتے ہیں کہ بی اے فائنل ہے کہ نہیں ہے، ایم اے فائنل ہے کہ نہیں ہے، انٹر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں کوئی بچی اگر قرآن پڑھی ہوئی ہے، کوئی حدیث پاک پڑھی ہوئی ہے، لوگ اسے پڑھا لکھا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں نبی کے زمانے میں جو قرآن پڑھا لکھا ہوتا تھا اصل میں اسی کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، جو قرآن پڑھا لکھا ہوتا تھا۔ اور قرآن کا تو ایسا اعجاز ہے، قرآن کی تو وہ شان ہے، قسم خدا کی جو قرآن پاک پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ آج حضرت
غیروں میں بھی کتابیں پائی جاتی ہیں، غیروں میں بھی کتابیں ہیں، لیکن ان کا حافظ قرآن کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ شان ہے، ہر سال لاکھوں حافظ مدرسوں سے نکل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور کل قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، سبحان اللہ۔ نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور اس قرآن پاک کو لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ کیوں قاری شریف صاحب؟ مٹانے کی کوشش کی ہے اس قرآن پاک کو۔ امریکہ کے اندر نا ایک یہودی نے کہا میں قرآن پاک مٹا دوں گا، قرآن پاک بدل دوں گا، اور قرآن پاک لوگوں نے کہا بدلنے کی بات تو بہت بڑی ہے، تو قرآن پاک میں ایک لفظ ہی بدل دے، ایک لفظ۔ اس نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ وہاں کے یہودیوں نے کہا، یعنی میٹنگ کی، ایک مشورہ کیا گیا، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا اگر تو نے قرآن کا ایک لفظ بدل دیا تو ہم تجھے سونے سے تول دیں گے، ہم تجھے جو ہے گولڈ سے تول دیں گے۔ ذرا سننا قرآن پاک کی شان کیا ہے، امریکہ کے اسی سے تول دیں گے، ہم تجھے سونے سے تول دیں گے۔ ایک رات ہی سامنے قرآن پاک رکھا ہے اور پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، لیکن پڑھنا جیسے شروع کیا ہے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا دن آیا، پھر پڑھنے لگا، قرآن پاک سے ہلکے ہلکے محبت ہونے لگ جاتی ہے۔ جب تیسرا دن آیا، اس کے دل میں قرآن پاک کی ایسی محبت ہو گئی، ابھی الحمد شریف ہی مکمل پڑھ رہا تھا کہ الحمد شریف میں لکھا ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہم نے تو پڑھا ہے کتابوں کے اندر، ہمارے جو پوپ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں وہ رب عیسیٰ کا رب ہے، وہ رب موسیٰ کا رب ہے، وہ قرآن کیا کہتا ہے وہ رب جو ہے سارے عالمین کا رب ہے۔ جب یہ آیت اس نے پڑھی، ابھی یہ آیت یہ پڑھ رہا تھا، اس کا دل بدل گیا۔ جب اس کا دل بدلا ہے ادھر، ابھی الحمد شریف بھی مکمل نہیں پڑھ پایا تھا۔ قسم خدا کی تنہائی میں ہی قرآن پاک کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ بدلنے کے لیے نکلا تھا اور خود بدل گیا، خود جو ہے جہنم سے جنت کی طرف آ گیا۔ یہی قرآن کریم ہے جس کو زمانے میں مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ذرا سننا ذرا میری بات کو، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ۔ جب ہمارے نبی کا زمانہ گزر گیا، حضور ظاہری طور پہ وصال فرما گئے، تو قسم خدا کی ذرا دیکھو لوگوں نے خوشیاں منائے کہ اب جو ہے قرآن پاک کو مٹا دیا جائے گا۔ نبی چلے گئے، صاحب قرآن چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، منکرین زکوٰۃ کا سر اٹھایا۔ صدیق اکبر کے زمانے میں، صدیق اکبر کے دور میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، اس نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا، سبحان اللہ۔ قرآن پاک نہ مٹا، منکرین زکوٰۃ مٹ گئے۔ خلیفہ دوم فاروق اعظم کا زمانہ آیا، قسم خدا کی مجوسیوں نے سر اٹھایا، مجوسیوں کا فتنہ آیا، قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی۔ فاروق اعظم نے مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پاک سکھایا۔ قرآن پاک تو نہ مٹا، جیسا تھا ویسی کا ویسی رہا، مجوسی مٹ گئے، مجوسیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمان غنی کا دور آیا، عثمان غنی کے دور میں بلوائیوں کا فتنہ آیا، بلوائیوں نے سر اٹھایا، قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ کائنات کے زمانے میں خارجیوں نے سر اٹھایا، خارجیوں کا فتنہ آیا، خارجیوں نے قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن خار سے مٹ گئے۔ مولا علی نے کوفہ کے منبر پہ قرآن پاک پڑھ کے سنایا، لوگ مستفیض ہوتے رہے، قرآن کریم نہیں مٹا، خارجی مٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے بڑھو۔ امام حسین کا زمانہ آیا، یزیدیوں نے سر اٹھایا، یزیدیوں کا فتنہ آیا، قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن پوری یزیدیت مٹ گئی، قرآن کریم نہیں مٹا، بلکہ میرے امام کا جب سر مبارک کاٹ دیا گیا،
تو نیزے پہ چڑھ کے سر مبارک نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک پھر بھی نہ مٹا۔ آگے بڑھو، قسم خدا کی امام اعظم کا زمانہ آیا، امام اعظم کے زمانے میں دہریہ آئے، دہریہ نے جنم لیا، پھر دہریہ کا فتنہ آیا، لیکن امام اعظم نے جو ہے قرآن کریم کی آیتوں سے اجتہاد کر کے لوگوں کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتائیں۔ دہریہ مٹ گئے لیکن قرآن کریم نہیں مٹا، قرآن کریم پڑھنے والے نہیں مٹے۔ امام شافعی کا زمانہ آیا، ناس بھی آئے، قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کا فتنہ اٹھا ہے، لیکن امام شافعی نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، ناس بھی مٹ گئے، قرآن پاک نہیں مٹا۔ امام احمد بن حنبل کا زمانہ آیا، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، امام احمد بن حنبل پہ کوڑے مارے گئے، قرآن کلام ہے یا قرآن مخلوق ہے، قرآن کلام ہے یا قرآن مخلوق ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معتصم باللہ جیسا معتزلی مٹ گیا۔ امام احمد بن حنبل کا چرچا آج بھی ہے، قرآن نہ مٹا، قرآن پڑھنے والے نہیں مٹے۔ آگے بڑھو، قسم خدا کی غوث اعظم کا زمانہ آیا، ملحدین نے سر اٹھایا، ملحدین نے فتنہ جنم لیا، لیکن ملحدین مٹ گئے۔ غوث اعظم نے بغداد کا منبر پہ قرآن پاک پڑھ کے سنایا، قسم خدا کے قرآن پاک جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، ملحدین مٹ گئے۔ غریب نواز کا دور آیا، غریب نواز کے دور میں مشرکوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن مشرکین مٹ گئے۔ قسم خدا کی قرآن نہ مٹا، جیسا قرآن تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ اور اب جو ہے مجدد الفسانی کا زمانہ آیا، اکبر کا فتنہ آیا، اس نے کہا سلام کو بدل دیا جائے، قرآن کریم کی آیت کو بدل دیا جائے۔ اکبر کا فتنہ مٹ گیا، قرآن کریم نہیں مٹا۔ اور اب آخر میں اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا، مجدد اعظم کا زمانہ آیا، اشرف علی تھانوی نے سر اٹھایا، قاسم نانوتوی نے سر اٹھایا، رشید احمد گنگوہی نے سر اٹھایا، خلیل احمد گنگوہی نے سر اٹھایا۔ قاسم نانوتوی نے تو یہاں تک کہ کہا کہ نبی خاتم النبیین نہیں ہے بلکہ یہ تو نبیین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی آیت کا استدلال کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تمام فتنوں کو دبا دیا، قرآن پاک نہ مٹا، جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اور اب بھی قرآن کریم نہیں مٹے گا، ایک زبر نہیں بدلا جائے گا، ایک شعر نہیں بدلا جائے گا، ایک پیش نہیں بدلا جائے گا، قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ قسم خدا کی ذرا دے دو، قرآن نہ مٹا۔ کبھی تو ڈاکٹر اقبال کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا، قرآن کریم کی ترجمانی کی، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی ایمان زندہ ہے، ابھی قرآن۔ بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن کریم، مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ۔ بابا بابا قرآن پاک پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بابا بابا ہم کیا سمجھتے ہیں قسم خدا کہ قرآن پاک کوئی پڑھنے پھونکنے والی کتاب ہے؟ نہیں میرے بھائی، قرآن پاک تو ہمیں زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، اور ثواب کتنا بڑا معلوم ہے۔ نبی نے فرمایا لا اقولو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم حرف واحد، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف واحد ولام حرف واحد ومیم حرف واحد، بلکہ نبی نے فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ جو بندہ مومن اپنی زبان سے ایک بار الف لام میم کہہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں جو الف لام میم کہہ لیتا ہے؟ کتنی بڑی شان ہے یار قرآن پاک کی۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں منفی خیالات ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے، یہ پہنے گا کہاں سے؟ اچھا بعض دعوت میں اگر مولوی صاحب نے مطلب یہ کہ اگر 2 مرتبہ دوسری مرتبہ ہم کچھ پلیٹ میں چاول زائد ڈال لیے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب کھاتے بہت ہیں۔
عالم صاحب کھاتے ہوتے ہیں، جب حافظ قرآن بنانے کی بات آئے، عالم بنانے کی بات آئے تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، لڑکی کون دے گا، رشتہ کون دے گا، کہیں بھوکا نہ مر جائے۔ میرے بھائی عالم بھوکا نہیں مرتا ہے، حافظ بھوکا نہیں مرتا ہے، قاری بھوکا نہیں مرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بتا دو، اس کے ضمن میں چند باتیں پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم سراج الامہ، کاشف الغمہ، مسند امام اعظم میں سب سے پہلی حدیث پاک یہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ مسند امام یہ یہاں پر بیٹھ کے حدیث پاک سناتے ہیں، یہ یہاں پر بیٹھ کے قرآن پاک سناتے ہیں۔ امام اعظم کہنے میں نے بھی اجازت لے لی، ابا مجھے بھی اجازت دے دو، میں بھی حدیث پاک سننا چاہتا ہوں۔ امام اعظم اس درس میں بیٹھ گئی حدیث پاک کے۔ اب ذرا سننا، جو لوگ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کیسے، 10,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے، 5,000 روپے قلیل آمدنی میں گزارا کیسے کرے گا، میری بیٹی کی زندگی کے ارمان پورے کیسے کرے گا۔ ذرا سننا، اس حدیث پاک سے میں ان کے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں عبداللہ ابن حارث نے فرمایا میں نے براہ راست اپنے نبی سے سنا ہے، بول دو یار سبحان اللہ، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے معلوم ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں عبداللہ ابن حارث نے کہا میں نے براہ راست اپنے نبی سے سنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھتا ہے، جو نبی کی حدیث پاک سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کو آگے پرچار میں لگ جاتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن حارث نے نبی کی حدیث پاک بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا دین سیکھ کے اس کو آگے پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دین سیکھنے والے کی جتنی دنیا کی ضرورتیں ہوتی ہیں، جتنی آخرت کی ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ کبھی خیال مت لانا کہ کیا کھائے گا، بلکہ عالم حافظ قسمت سے بنتے ہیں، سبحان اللہ، قسمت سے بنتے ہیں، بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر 2 بیٹے دیے ہیں یا 3 بیٹے دیے ہیں، ایک بچے کو تو جو ہے دین میں ضرور ڈالنا چاہیے، یہ تمہاری تمہیں یہ آخرت بتائے گا، قسم خدا کی آخرت بتائے گا، اور یہی دین ہے جو ہمیں آخرت کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں آخرت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں آخرت سکھاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی دلاتا ہے۔ آج لوگ دنیا میں قسم خدا کی اتنا ڈوب گئے، اتنا آج لوگ دنیا میں ڈوب گئے کہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کیا چیز ہے۔ نبی نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون، عالم ہے اور جو علم دین سیکھنے والا ہے وہ ملعون نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ آج تو انسان دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ دنیا دنیا دنیا، قسم خدا کی مال بھی حاصل کر رہا ہے، چاہے سٹے سے حاصل ہو چلے گا، غیبت سے حاصل ہو چلے گا، چغلخوری سے حاصل ہو چلے گا، بد زبانی سے حاصل ہو چلے گا۔ میرے بھائی دنیا چند دنوں کی ہے، دنیا سے تو ایک دن جانا ہی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے معلوم آپ کو بتا دوں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا، مثنوی شریف کے اندر کہتے ہیں کہ ایک انسان کو نا دیوار سے محبت ہو گئی۔ کس سے؟ زور سے بولو، دیوار سے محبت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا کہ دل لگی دیوار سے تو پری کیا چیز ہے؟ جب دیوار سے محبت ہو جاتی ہے تو پری بھی ہیچ نظر آتی ہے۔ ایک انسان کو دیوار سے پیار ہو گیا، دیوار سے، تو معلوم ہے بڑا پیار کرتا تھا۔ دیوار سے پیار کیوں کرتا تھا معلوم ہے؟ دیوار پہ سورج کی لائٹ پڑتی تھی، دیوار پہ سورج کی چمک پڑتی تھی تو اسے دیوار بڑی اچھی لگتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیوار کی حقیقت کو اس نے جانا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ ایک دن مغرب کے بعد آیا، جب سورج ڈوب چکا تھا، قسم خدا کی دیوار کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی۔ اب دیوار پر روشنی نہیں تھی، دیوار کے سامنے اندھیرا، دیوار کے اوپر اندھیرا۔ وہ پریشان ہو گیا، سمجھ گیا دیوار کی خوبصورتی نہیں تھی، سورج کی لائٹ کی خوبصورتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیوار کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا ایسے ہی دنیا ہے، دنیا میں جو ہے ہم چمکتی ہوئی گاڑیاں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نبی نے تو یہاں تک فرمایا لو کانت الدنیا
الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربة ماء. نبی فرماتے ہیں دنیا کی عزت، دنیا کی قدر، دنیا کی منزلت اگر اللہ کے نزدیک جناح بعوضہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی بھی کافر جو ہے اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا تھا، ایک گھونٹ لقمہ بھی نہیں کھا سکتا تھا. دنیا ذلیل ہے، ذلیل لوگوں کو دی گئی ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے. یہ دنیا ہے، دنیا سمجھو، آخرت کی طرف تیاریاں کرو. آخرت کی طرف بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی آخرت کی طرف تیاریاں کرو. قبر کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے بچو. اللہ اکبر. اور اپنی آخرت اچھی کرو. اب ذرا دیکھو ایک دو باتیں اور بتا دیتا ہوں آپ کو. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جو ہیں کوفے کے قبرستان میں آپ پہنچے. کہاں پہنچے؟ زور سے بولیں. کوفے کے قبرستان میں. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر میں کیا ہوگا، یہ تو ملا مولویوں کی باتیں ہیں، ملا مولویوں کی کہ قبر میں کیا ہوگا، عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. قسم خدا کی میری بات ہو اس کو اٹھا کے ایک جگہ دوسری جگہ پھینک دے، ان کی بات ہو تو اس کو اٹھا کر کے کوڑے دان میں پھینک دے. لیکن جب نبی کی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. جب قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. مولا علی کوفے کے قبرستان میں گئے، قبر والوں سے پوچھا تمہارے حالات کیا ہیں؟ اس نے کہا انا غریق فی النار و حریق فی النار. اے علی میرے دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، آگ میں جل رہا ہوں. مولا علی میرے لیے دعا کر دو. مولا علی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے منع کر دیا. میرے علی اس کے لیے دعا مت کرنا. یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ رمضان شریف کا احترام نہیں کرتا تھا. سن لو ذرا غور سے میری آخری بات. دن میں روزے تو رکھتا تھا جمالی صاحب، لیکن رمضان کی راتوں میں یہ احترام نہیں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اس لیے اسے عذاب دیا جا رہا تھا. اب مجھے بتاؤ ذرا، وہ روزے تو رکھتا تھا لیکن رمضان کی راتوں میں گناہ کرتا تھا، اسے کتنا عذاب مل رہا تھا. اور وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود جو ہے روزے نہیں رکھتے ہیں، بتاؤ ان کا حال کیا ہوگا. قبر کے اندر ڈرو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، ڈرو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ڈرو اور اپنی آخرت اچھی کرو. مولا علی نے اس کے لیے دعا کر دیا اللہ میری لاج رکھ لے. اللہ نے فرمایا چلو تمہاری وجہ سے ہم اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے ذرا، رمضان شریف آ رہا ہے، ایک روزہ بھی مت چھوڑنا. اور روزہ تو وہ چیز ہے میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے تو روزے کی وجہ سے انسان کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کس چیز سے؟ زور سے بولو. کینسر سے. کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے. روزہ ہے، اسلامی عبادات ہیں.